السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے عبداللہ ابن عمر کا ایک خواب اور اس کی تعبیر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اپنے اپنے خواب بیان کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن عمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پابندی سے شریک ہوتے تھے، پابندی سے۔ اس لیے پابندی سے کوئی آدمی کوئی کام کرے گا تو اس میں پھر روحانیت آتی ہے۔ جیسا ہمارا یہ سبق چلتا ہے تو بعض لوگ بہت پابندی سے سنتے ہیں، خواتین بہت پابندی سے سنتی ہیں اور انہیں کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ روز نئے نئے مضمون آتے ہیں، زندگی کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو پابندی سے بیٹھتے تھے۔ ایک دن ان کے دل میں، اور غیر شادی شدہ تھے عبداللہ ابن عمر، حضرت حفصہ کے بھائی، تو ایک مسجد نبوی میں سو جاتے تھے، شادی نہیں ہوئی تھی ان کی۔ تو وہ دل میں ان کے آتے تھے کہ یار میں بھی کوئی خواب دیکھوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھوں، میں بھی خواب دیکھوں تو تعبیر پوچھوں۔ ایک دن مسجد میں سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ان کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے گئے، جو کنویں کی طرح گہرا تھا اور اس پر دو لکڑیاں رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں موجود لوگوں کو پہچان لیا اور کہنے لگے اللہ کی پناہ جہنم سے، اللہ کی پناہ جہنم سے، اللہ کی پناہ جہنم سے۔ اسی دوران ایک فرشتے سے ان کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، کیا تم کو اس آگ سے خوف نہیں؟ ڈرتے نہیں؟ اب ایک دم گھبرا گئے عبداللہ ابن عمر، بڑے آدمی بہت گھبرا گئے۔ اس خواب سے ان کی طبیعت متاثر ہوئی اور انہیں ڈر لگنے لگا۔ انہوں نے دوسرے دن ڈر کر کہ اب یہ خواب کس کو سناؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہوئے شرم لگتی ہے، تو سیدھا اپنی بہن کے پاس آئے، یعنی حضرت حفصہ کے پاس آئے، اور حضرت حفصہ کے پاس آ کر خواب کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ بہن جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت حفصہ نے کہا کہ فکر مت کرو، میں بتا دیتی ہوں۔ تو حضرت حفصہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا جواب دیا۔ یوں فرمایا کہ دیکھو خواب ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ حضرت حفصہ سے کہا کہ تمہارا بھائی عبداللہ بہت اچھا ہے، بشرطے کہ رات کو تہجد بھی پڑھے۔ تہجد نہیں پڑھتا، ہاں بس اتنا اشارہ کر دیا حضور نے۔ پتا چلا تہجد کی نماز سے جہنم سے حفاظت ہوتی ہے۔ جب حضرت حفصہ نے آ کر عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ حضور نے اتنا جملہ کہا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، بشرطے کہ رات کو تہجد بھی پڑھو، تو عبداللہ ابن عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا علم ہو گیا، تو وفات تک پابندی سے انہوں نے تہجد کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد وہ رات کو بہت کم سوتے تھے۔ ہاں یہ قصہ سارا صحیح مسلم میں ہے، اب وہاں دیکھ لیا جائے۔ اس لیے آج کی میری تشکیل یہ ہے، تہجد کی پابندی کیجئے۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ اللہ سے کہیے کہ اللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق دے، بس۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے، اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما
اور حلال مال و منال خوب دے، برکت والا دے، بہت دے۔ عام طور سے حرام مال زیادہ ہوتا ہے، حلال کم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے حلال مال زیادہ مانگنا چاہیے کہ اللہ حلال مال و منال خوب دے عافیت کے ساتھ، اور اے اللہ ہر بیماری سے مجھے شفا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ دعائیں قبول فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔